ہندوستان کی مشہور موٹیویشنل اسپیکر منوزمہ بلحیسہ کے اندر موجود ہیں ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے اندر، اور وہ جامعہ گنیت العلوم کے اندر جو ہے خطاب کر رہے ہیں. تو آئیے ان کی خطاب کو سنتے ہیں. لے آیا ہے اور میری زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ پہاڑی وادیوں میں پہاڑی علاقوں میں آ کر لوگوں کے بیچ میں ایڈریس کر رہا ہوں، ورنہ ہندوستان کے 22 الگ الگ اسٹیٹس میں میرا جانا ہوا ہے. صرف ہندوستان نہیں بلکہ یونائٹڈ کنگڈم میں 15 الگ الگ شہروں میں میرے لیکچرز ہوئے ہیں، یو کے میں اور افریقن کنٹریز میں ہوئے، اور سعودی عربیہ کے جو رائل فیملی ہوتی ہے امام حرم ان کے فیملی کے ممبرز کو میں نے انگریزی بھی سکھایا، اور وہاں کے سپریم کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں، جسٹس ہوتے ہیں، وہ خود جسٹس کو اور ان کے وائف اور ان کے بچے کو بھی میں نے انگریزی سکھایا. اور یہاں آ کر مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ اس جگہ بسنا ہم جیسے لوگوں کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. آپ لوگ یہاں صرف اپنی زندگی بسر ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ادارے بھی چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ مدرسہ بھی چل رہا ہے، اسکول بھی چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے ابھی پتہ چلی کچھ دیر پہلے کہ یہیں سے پڑھے ہوئے کچھ طلبہ ماشاءاللہ کیس ایگزام لکھ کر کامیابی حاصل کیے ہیں. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، آسان نہیں ہے. شہر کے بڑے بڑے کالجز میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا اسٹیٹ والے سول سروسز ایگزامس، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کشمیریوں میں نے یہ غضب کا جذبہ دیکھا ہے ماشاءاللہ. یہ جب ٹھان لیتے ہیں تو پا لیتے ہیں. اور آپ لوگ کے علم میں ایک چیز میں لے آنا چاہتا ہوں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہے، لوگ کوئی بھی نظر نہیں آتے مدد کرنے کے لیے، وہیں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہیں سے ریولیوشن پیدا ہوتا ہے. اور جہاں ساری فیسلٹیز ملتی ہیں آپ وہاں ان کے زندگیوں میں جا کر دیکھیں، وہ لوگ کچھ بڑا اپنی زندگی میں پا نہیں رہے ہوتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ارادہ ہوتا ہے وہ لوگ منزل تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. میں نے 3 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو پڑھایا ہے، لیکچر دیا. ایسا نہیں ہے، ایسے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو لیکچر دیا میں نے. پڑھانے کا مطلب باقاعدہ 1 مہینہ یا 40 دن پڑھایا ہے 3 لاکھ نوجوانوں کو. اور میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، آپ میں سے آدھے سے زائد اپنے قسمت پر ہوتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے والد نے اچھی تعلیم نہیں دی ہے، مجھے اچھے اسکول میں میری تعلیم نہیں ہوئی، گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھائی کی ہے. جو ایسے قسمت میں رونے والے ہیں وہ ایک دفعہ ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب کی زندگی میں جھانکے. وہ بھی تو ایسے ہی چھوٹے اسکول میں تعلیم حاصل کیے تھے، وہ بھی گھروں میں جا کر نیوز پیپرز ڈالا کرتے تھے. اس وقت میں کوئی حکومت، نہ چنئی کی حکومت، نہ کوئی انڈین گورنمنٹ اس وقت میں ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ عمر نیوز پیپر ڈالنے کی نہیں ہے، یہ عمر کتاب پکڑنے کی ہے، یہ عمر پڑھائی حاصل کرنے کی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے. آپ نے کسی نے ان کے پاس جا کر ایسا موٹیویٹ نہیں کیا. وہ چنگاری ان کے پاس میں تھی، وہ توپ بن کر ماشاءاللہ پورے دنیا میں کیسے پھیلے ہیں، ویسا پریزیڈنٹ پورے ورلڈ میں شاید آج تک پیدا نہیں ہوا. آپ کی سمپلسٹی، آپ کا ویژن، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کیریکٹر. کبھی کینٹین میں 2 سالن بن کر آ جاتے، ہمارے یہاں دسترخوان پہ 4 سالنے اگر آ جائیں تو ہم تو دبا کے بیٹنگ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب کے دسترخوان پر کبھی 2 سالنے آتے تو پوچھتے کہ کیا کوئی تہوار چل رہا ہے بھارت میں، یہ 2 سالنے کیوں ہیں، سالن ایک ہی رکھے. حضرت عمر کی سنت، شوربے میں گوشت بھی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سالنے مانا کرتے تھے اس کو. ہم تو ایک ہی سالن مانتے ہیں اس کو. ایک تو شوربہ ہوتا ہے گریوی اور اس میں گوشت ہوتا ہے، اسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سالنے مانا کرتے تھے، کبھی 2 سالن نہیں کھاتے تھے. ویسا محنت کر کے ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب نے کیسی بلندیوں کو چھوا ہے ماشاءاللہ. آپ تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بھلے آپ لوگ اس پسماندہ ایسے غربت زدہ جگہوں پر
اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلانے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ بڑے انمول ہیں، آپ لوگ پرائس لیس ہیں، آپ کا کوئی پرائس نہیں لگا سکتا دنیا میں۔ آج جو لوگ کام کر رہے ہیں نا 10,000 15,000 20,000، اس کے لیے قطعاً ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ 15,000 بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ بھلے اس میں کسی کو پیسہ زیادہ مل جائے، کسی کو کم مل جائے، یہ الگ صورت ہے، لیکن انسانیت کو ہم نے بنانے کے لیے یہاں پر دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بھیجا ہے، انصاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور میں نوجوانوں کو جب میں اپیل کرتا ہوں، موٹیویٹ کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں، آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے آپ بالکل بھی ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کے پاس میں ارادہ ہے اور محنت کرنے کا جذبہ ہے تو آپ کوڑے میں بھی پیدا ہوئے نا تو آپ کل کو جا کر ہیرا بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ صرف آپ کے پاس میں وہ ارادہ ہونا چاہیے اور وہ عزم آپ میں پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے کسی بھی حال۔ لیکن ایک ایسی بیماری نوجوانوں میں آئی ہوئی ہے، اور وہ جیسے کینسر انسان کو کھا جاتی ہے نا، ویسے کئی بیماریاں انسان کو آج ان کے کریئر کو تباہ کر رہی ہے۔ جیسے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، وہ انسان کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈائبٹیز جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، شکر کی، وہ بھی انسان کے ہڈیوں کو بھی گلا دیتی ہے۔ تو ایسے کئی بیماریاں ہیں جو انسان کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح کریئر کو ختم کرنے کی کئی بیماریاں ہیں جو آج ہم نہیں جانتے۔ یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں جتنے فون ہیں جو آج مجھے ویڈیو لے رہے ہیں، یہ کینسر کے سے کم نہیں ہے، بلیو می، کینسر سے کم نہیں ہے، یہ آپ کے کریئر کو پورا تباہ کر دیتا ہے۔ ایک وقت تھا گناہ کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی، والدین سے چھپ کر، محلے والوں سے چھپ کر، گاؤں والوں سے چھپ کر، بزرگوں سے چھپ کر، علماء سے چھپ کر، نہ جانے کہاں کونوں میں جا